السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک ٹرک ڈرائیور اپنے شاگرد کے ساتھ ایک ہوٹل پر رکا، کھانا کھایا اور 2 چرس کے سگریٹ پیے اور شاگرد کو بولا کہ چل تو بھی کیا یاد کرے گا، آج ٹرک تم چلاؤ، لیکن ٹرک چلانے سے پہلے ٹائر پانی چیک کر لو۔ شاگرد بہت خوش ہوا کہ آج میں ٹرک چلاؤں گا۔ اس نے جلدی سے ریڈیٹر کا پانی چیک کیا، ٹائر کی طرف آیا تو دیکھا کہ ٹائر پنکچر تھا۔ اس نے استاد کو ٹائر کے بارے میں بتایا۔ استاد نے کہا جلدی سے بڑا جیک لگاؤ اور ٹائر بدل دو۔ اتنی دیر میں استاد نے 2 اور چرس کے سگریٹ پیے۔ جب ٹائر بدل دیا تو استاد نے شاگرد کو کہا کہ اب میں تھوڑی دیر سونے لگا ہوں، تم ٹرک چلانا شروع کر دو۔ کنڈکٹر کچھ جوش میں اور کچھ چرس کے نشے میں سپیڈ دیے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب استاد کی آنکھ کھلی تو اس نے کنڈکٹر سے پوچھا، ہاں بھائی کنڈکٹر، کہاں پہنچے؟ کنڈکٹر بولا، استاد جی جگہ کا تو نہیں پتا، لیکن میں کافی سپیڈ جا رہا ہوں۔ استاد بولا، اچھا تم گاڑی سائیڈ پر روکو، میں خود چلاتا ہوں۔ شاگرد نے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹایا اور گاڑی روک دی۔ استاد نیچے اترا تو دیکھا سامنے ایک ہوٹل ہے۔ استاد نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ ہوٹل والا حیران و پریشان ان دونوں کو دیکھنے لگا اور بولا، جناب آپ تو اسی جگہ پر ہیں جہاں سے آپ نے کھانا کھایا تھا۔ ہم تو سمجھے شاید ٹرک میں کوئی خرابی ہے، اس لیے ٹرک جیک پہ لگا کر آپ ایکسیلیٹر دبائے جا رہے تھے۔ یہی حال 75 سالوں سے ہمارے ملک کا ہے۔ اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر یہ ہوس کے پجاری حکمران پاکستان کو ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ نہ پاکستان آگے جاتا ہے اور نہ ہی ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ایک لڑکا بہت کمزور تھا، جسمانی طور پر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ وہ بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک بہت ہی امیر لڑکی اس کے پاس اپنی قیمتی کار میں آ کر رکی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی آفر کی۔ بیچارہ حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اتنی امیر لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی، کیا قیامت ڈھا رہی ہے۔ کاش اس سے میری شادی ہو جائے تو میں بھی امیر ہو جاؤں اور خوب عیش کروں۔ وہ راضی ہو گیا اور لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا بنگلہ بہت عالی شان تھا، بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ لڑکی نے اسے لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کا کہا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مستقبل کے خوبصورت خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی اور بچوں سے بولی، دیکھو بچوں، اگر نیڈو نہیں پیو گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ میرا دوست پارک میں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہاں 2 کتے بھی تھے۔ ایک نے دوسرے کتے کو کس کر دیا۔ دوست نے بیوی سے بولا، اگر تم برا نہ مانو تو میں بھی۔ بیوی بولی، ٹھیک ہے جاؤ، مگر دھیان سے، کتا ہے، کاٹ بھی سکتا ہے۔ ایک ذمہ دار کو شلجم بہت پسند تھے۔ وہ باقی سبزی کی جگہ یہی کاشت کرتا اور گھر میں بھی بس یہی پکتا تھا۔ ذمہ دار اپنی بیوی اور بیٹے کو ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ضرور کہتا اور کہتا کہ اگر نہ پڑھا تو پھر شیطان ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، لیکن اس کا بیٹا ہمیشہ بھول جاتا تھا۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر شیطان اس کے بیٹے کے سامنے آیا اور اسے ایک زوردار چپیڑ مار کے بولا، اوے ظالما، اوے بدبختا، کدی تے بسم اللہ پڑھ لیا کر، شلجم کھلا کھلا کے میدے دا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔
ایک لڑکا درخت کے پیچھے لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ پاس ہی سے ایک بابا جی گزرے اور بولے، بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا بولا، نہیں بابا جی، یہ ساتھ والے گاؤں کی بلقیس ہے، آپ کسی اور درخت کے پیچھے دیکھیں۔ پولیس والا، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ آدمی بولا، خبر تو صحیح ہے لیکن اس وقت وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ اگر عورت کو لگتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو اس کی فکر نہیں ہے تو وہ بائک پر بیٹھ کر اپنے دوپٹے کا تھوڑا سا پلو نیچے لٹکا دے، باجی دوپٹہ اٹھا لیں بائک میں آ جائے گا، کہنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ ایک بینکر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کر مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیگم آئیں اور اپنے شوہر سے غصے میں بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ بینکر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فی الحال کسی اور سے لے لو۔ ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا، خبردار تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا، اوے ماما ایک کیڑی دے دیتی ہے، او کینسر والی دے۔ شادی ہمیشہ اپنے سے 4-5 سال بڑی لڑکی سے کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ ڈانٹے بھی تو بندہ یہ سوچ کر چپ ہو جائے کہ خیر ہے، بڑی ہے، کوئی بات نہیں۔ بیویاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، بری بیوی اور اچھی بیوی۔ بری بیوی آپ کو بری طرح پریشان کرتی ہے اور اچھی بیوی آپ کو اچھی طرح پریشان کرتی ہے۔ خان صاحب ایک دوست کے گھر گئے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ پٹھان کے دوست نے کہا، یار آج یہیں رک جاؤ، بارش بہت تیز ہے۔ خان صاحب بولا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوست اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے فارغ ہوا تو دیکھا تو خان صاحب غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب بارش میں بھیگا ہوا اس کے پاس آیا۔ دوست نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ خان صاحب نے جواب دیا، ہم گھر والوں کو بتانے گئے تھے کہ آج بارش کی وجہ سے ہم دوست کے گھر رات گزاریں گے۔ باپ بیٹے سے، پڑوس کی لڑکی کو دیکھو، امتحان میں فرسٹ آئی ہے، بیٹا اسی کو دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔